السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19 سے لے کر کے آیت نمبر 23 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یعنی 19 20 21 22 23 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، یہ تمام باتیں اصل میں پہلی مرتبہ مشرکین مکہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور اس سے پہلے جو آیات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھرپور نعمتیں انسانوں کے اوپر نازل فرمائی، یہ پورے کائنات اور کائنات کے اندر کی جو چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے مسخر فرما دیا، ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی بالکل اس ذات کے برابر نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ پوجا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مٹی پتھر کے بتوں کو بھی پوجا جاتا ہے، سورج چاند ستاروں کو بھی پوجا جاتا ہے، فرشتوں کو بھی پوجا جاتا ہے، نبیوں کو بھی پوجا جاتا ہے، پیروں اور ولیوں کے سامنے بھی لوگ جھکتے ہیں، ان کو بھی لوگ پکارتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ ان کی طرح سے نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں اتنی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دی ہیں کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تم اگر گننا چاہو تو نہیں گن پاؤ، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی تمہارے دلوں کے اندر کوئی بات چھپی ہوئی اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور لوگوں کے سامنے جو تم جن چیزوں کو ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ناشکرے لوگ، دنیا دار قسم کے لوگ، منافق لوگ، مشرک لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ان کی جو تقصیرات ہیں، ان کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، ان کی جو کرتوت ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نہیں، ایسا وہ ہرگز نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو چھپی ہوئی باتیں اس کو بھی جانتا ہے، جو دلوں کی خیانت ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، دلوں کے بھید کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس قدر غفور الرحیم ہے کہ تمہاری تمام تر ناشکریوں کے بعد، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے تم کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مشرکوں کو مخاطب فرمایا۔ یہ مشرکین مکہ بھی ہیں اور یہ آج کے زمانے کے مشرکین بھی ہیں، جو قبروں پر جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، آستانوں پر جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں پر جو مرے ہوئے ہیں ان سے مانگتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان پر چادریں چڑھاتے ہیں، پھول مالا چڑھاتے ہیں اور ہمیشہ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ بڑے بزرگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ جنہیں یہ پکارتے ہیں، اللہ نے فرمایا لا یخلقون شیئا، وہ لوگ کچھ بھی پیدا نہیں کیے، وهم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جا رہا ہے دنیا میں، چاہے وہ مسلمان لوگ پکار رہے ہوں چاہے نان مسلم لوگ پکار رہے ہوں، اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جا رہا ہے ان لوگوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے۔
جتنی چیزوں کا ابھی آگے ذکر ہوا ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. اور جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ تو مخلوق ہیں. اور جو مخلوق ہوتا ہے وہ اپنے پیدا کرنے والے کا محتاج ہوتا ہے. جو مخلوق ہوتا ہے وہ اپنے پیدا کرنے والے کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ضرور یہ بات بتلایا اور اچھے انداز میں بتلایا اور واضح طور پر بتلایا کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارا جا رہا ہے وہ مخلوق ہیں. اب ان کو معبود بنانا یا معبود کے صفت میں ان کو ظاہر شامل کرنا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ معبود کون ہے؟ جس نے سب چیز کو پیدا کیا ہے. جو خود پیدا ہوا ہے اس کے سامنے جھکنا، اس سے مرادیں مانگنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں شریک سمجھنا، یہ تمام کے تمام شرک ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اموات غیر احیاء، یہ تمام کے تمام لوگ مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں. اور آگے کہا وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. دیکھیے اموات سے کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بے جان ہو. جو بے جان چیزیں ہیں وہ پتھر بھی ہے، مٹی بھی ہے، ان کے بت بھی ہیں. لیکن یہاں پر بے جان چیزوں سے مراد نیک اور صالحین لوگ، انبیاء کرام، بڑے بزرگان دین جو مر چکے ہیں، اللہ ان کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیکوکار لوگوں کے مزاروں پر جاتے ہیں یا ان کے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہماری باتوں کو پہنچانے والے ہیں. اللہ نے یہاں پر فرمایا امواتن، یہ لوگ مرے ہوئے ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، چونکہ یہ مر چکے ہیں تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے. ابھی لوگ کہتے ہیں نا خواجہ معین الدین چشتی، لوگ کہتے ہیں نا غوث العظم، لوگ کہتے ہیں نا حضرت جنید بغدادی، لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں بابا، فلاں خواجہ. یہ سارے کے سارے مر چکے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ کبھی اٹھائے جائیں گے. یہ کسی کی بات بھی نہیں سنتے ہیں. یہ مرے ہوئے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے یہ. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اس سے دو بات پتہ چلی. ایک یہ کہ ایسے لوگوں کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے جو مرے ہوئے ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، لا یموت، وہ زندہ ہے، وہ کبھی بھی مرنے والا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کمپلیٹلی اس کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس دنیا میں لوٹ بھی نہیں سکتا ہے. یہ جو مشرکین ہیں ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے جو بزرگان ہیں یہ قبر میں جانے کے بعد بھی مرنے کے بعد بھی اور قبر میں جانے کے بعد بھی دنیا میں آنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے، دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا. جب ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تب ان کو شعور ہوگا. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو شعور نہیں کہ ان کو کب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں سے فائدہ حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ نے شرک کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام لوگ مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آگے اللہ نے مزید فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا جو معبود ہے وہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب کسی قبر کے پاس جا کر کے جھکو تو یہ بھی شرک ہے، کسی مورتی اور دیول کے پاس جا کر کے جھکو تو یہ بھی شرک ہے. جان لو کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں. اور آگے کہا کہ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دلوں میں انکار رچ بس گیا ہے، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ ایک اللہ ہے. مشرکین مکہ کے پاس، ابو جہل کے پاس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس پر ایمان لاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو فوراً اس نے کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ صاد آیت نمبر 5 میں اس بات کو بیان بھی فرما دیا کہ ان لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ جو ہمارے اتنے سارے معبودان ہیں ان تمام کو ہٹا کر کے صرف ایک معبود لانا چاہتے ہو؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہمارے تو بہت سارے معبود ہیں، ہم ایک معبود کو کیسے مانیں؟ اللہ نے کہا فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، جن لوگوں کے دلوں میں آخرت کا انکار ہے، ان کے دل ایک معبود کو ماننے کے انکار سے رچ بس گئے ہیں اور وہ لوگ تکبر بھی کر رہے ہیں
اور یاد رکھیں تکبر کا مطلب ہم نے پہلے ہی بتلایا ہے اور اگلی آیت کریمہ میں بھی بتلانے والے کہ تکبر کہتے کس کو ہے اصل میں تکبر کس کو کہتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم سورۃ الزمر آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین اور جن لوگوں کے دل آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کر تو ان کے دل تنگ ہو جائیں گے، اور جب اللہ کے علاوہ دوسرے ان کے جو بڑے بڑے باوا لوگ ہیں ان کا ذکر کر تو ان کے دل بڑے خوش ہو جاتے ہیں. آج آپ جائیے مشرکین کے درمیان میں، منافقین کے درمیان میں، ایک قرآن کی بات کیجیے، ایک حدیث کی بات کیجیے، ایک اللہ کی بات کیجیے، ایک رسول کی بات کیجیے تو دل بڑے تنگ ہو جاتے ہیں. جب ان کے اکابرین کی بات کیجیے، مشرکین کے سامنے جب ان کے باباؤں کی بات کیجیے تو ان کے دل بڑے کھل جائیں گے. ہاں اب صحیح بات بول رہا ہے، اب حضرت صحیح بات بول رہے ہیں. پہلے تو خالی قرآن کی بات بول رہے تھے، پہلے تو خالی ایک اللہ کی بات بول رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اللہ ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، قلوبہم منکرۃ، ان کے دلوں میں انکار رچ بس گیا ہے، وہم مستکبرون، اور وہ لوگ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں. اور آگے مزید فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ لوگ چھپا رہے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ وہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. انہ لا یحب المستکبرین، اور تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں. کیا مطلب؟ یہاں پر پھر کہا تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں تو ان کے اندر 3 صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں بالکل واضح ہے. پہلی صفت یہ کہ وہ اپنے سامنے دوسروں کا انکار کریں گے، اپنے سامنے دوسروں کو حقیر سمجھیں گے. ہم بڑے ہیں اور ہمارے سامنے سب چھوٹا ہے. یہ پہلی صفت ہے جو تکبر کرنے والوں کے اندر ہوتی ہے. 2 صفت ایک دم ضروری ہے جو اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں 2 صفت. ایک یہ کہ اپنے سامنے دوسروں کو حقیر سمجھیں گے. دوسری صفت یہ کہ جب ان کے سامنے حق بات آئے گی تو اس کا انکار کریں گے، ڈینائی کریں گے، مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے. کہیں گے نہیں ہم نہیں مان سکتے، ہمارے لاجک کے مطابق نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس لیے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ ماننا بھی تکبر ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ ماننا بھی تکبر ہے، چاہے بظاہر ہمارے اندر تکبر دکھے یا نہ دکھے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہمارے سامنے آئی اور ہم نے اس کا ڈینائی کیا، اس کا انکار کیا، اس کو نہیں مانا، تو یہ بھی تکبر ہے. ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے، کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.